پیر صاحب آپ کا تو ظاہر ہے آپ تو اسی خانوادے سے، اسی خاندان سے، سادات گھرانے سے، ذرا بیان کیجئے اپنے جد کے بارے میں۔ حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کا سلسلہ پاک، شان، عظمت، رفت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کوئی دوسری رائے نہیں۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے نسب پاک کے حوالے سے، چونکہ یہ ہمارا موضوع مبالغے کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو میں اس سے دور نہیں جانا چاہتا۔ سیدہ سکینہ پاک کا نسب پاک یہ ہے کہ آپ انف و ثنا والے نفس پیغمبر کی پوتی، اللہ اللہ، اور ابنا والے ابن کی بیٹی، اور سبحان اللہ، اور ونساء، کائنات میں واحد عورت جس کے لیے قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، اس سیدۃ النساء سیدہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ظاہری بات ہے یہ ہستی ان تمام کے فیوضات کا منبع ہے۔ نفس رسول مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ، آپ کے حوالے سے اس آیت کی روشنی میں لوگوں نے کثیر تعداد میں لکھا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ سیدہ سکینہ کے پورے نسب کے کمال کے فضائل میں سے۔ اللہ اکبر۔ یعنی نسب یہی کچھ ہوتا ہے نا بندے کا، کہ باپ کون ہے، دادا کون ہے، دادی کون ہے، تو یہ آیہ مبارکہ آئی ہی نسب سکینہ کی شان میں۔ اللہ اللہ، دادے کی شان یہ ہوئی کہ وہ نفس رسول ہے، اور اس بات پر تمام علماء متفق ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ کی ساری شانیں کمال کی ہیں جو قرآن میں، لیکن یہ جو نفس رسول ہو جانے والی شان ہے، یہ روحانی اعتبار سے اور قرب کے اعتبار سے ایسی شان ہے جس کی کوئی مثلیت نہیں۔ اللہ۔ اور پھر باپ پر آ جائیں، سیدہ سکینہ کے باپ پر، تو وہ حسین ہیں، بلا شبہ علی کے بیٹے ہیں، ظاہری طور پر علی پاک کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، نسب میں ابو طالب پاک کا نام آتا ہے، لیکن قرآن کی اس نص نے یہ بات کلیئر کر دی ہے، اور پھر صفین کے موقع پر خود مولا علی نے بھی کلیئر کر دی تھی جب انہیں نہیں بھیجا تھا اور عباس کو بھیجا تھا۔ انہوں نے عرض کی ابا حضور ہمیں کیوں نہیں بھیجا، عباس کو کیوں بھیجا، کیا ہم آپ کے بیٹے نہیں ہیں؟ تو مولا علی نے کہا تھا بیٹے ہو، لیکن اس دن سے مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ تم پیدا میرے گھر میں ہوئے ہو، لیکن تمہیں ابن رسول ہونے کا شرف حاصل ہے جس دن سے مبالغہ والا منظر میں اللہ۔ تو اس باپ کے یہ بیٹے ہیں جو ابن رسول ہیں، اور رسول اللہ کی نسل پاک ظاہری بات ہے حسن حسین دونوں سے چلی ہے۔ حسن پاک کی اولاد بھی بے مثل و بے مثال ہے، لیکن روحانی اعتبار سے امام حسین کی محنت کربلا کی وجہ سے جو شرف نسل حسین کو نصیب ہوا ہے وہ بے مثل و بے مثال۔ اللہ، کتنے ائمہ اہل بیت اس میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور پھر دنیا نے دیکھا بھی کہ امام حسین کتنے اماموں کے باپ بنے، اللہ، اور پھر مہدی علیہ السلام کا آنا، اور پھر یہ ساری حقیقتیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف آئیں، چونکہ میرے ذمہ نسب ہی ہے تو میں نسب پہ ہی رہنے کا عادی ہوں۔ جناب جناب، تو آپ کی والدہ ماجدہ کا اس میں گرامی ہے رباب، اور آپ امرؤ القیس کی بیٹی ہیں۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس شاعر امرؤ القیس کی بیٹی ہیں جو عرب میں مشہور تھا، لیکن حقیقت ایسی نہیں۔ اس کی مغالطے کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ سیدہ فاضلہ بہت تھی، اور بہت بڑی عالمہ تھی، اللہ، اور بہت بڑی شاعرہ تھی۔ اللہ، یعنی یہ اللہ کا ایک کمال ہے، اللہ کی عطا ہے۔ لوگوں کو جو بھول پڑی ہے وہ شعر دانی، آپ کے شعر اس لیول کے تھے اور آپ کی گفتگو اس لیول کی تھی کہ لوگ مغالطے میں پڑ گئے کہ شاید یہ شعر و ادب کے اس بڑے نام کی بیٹی ہیں، لیکن لوگوں نے یہ اندازہ نہیں کیا کہ یہ ناموں بڑوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ رسول اللہ کے گھر کے لیے رب جن کو منتخب کرتا ہے انہیں اپنے پاس سے بے شمار کمالات عطا سبحان فرما دیتا ہے۔ اللہ، سبحان۔ اب انہیں جناب رباب کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل نواسے، سیدنا امام حسین پاک کی زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ زوجہ میں سے سب سے محبوب ترین زوجہ بھی تھی، اور آپ کا وہ شعر جہان کو معلوم ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے اس گھر کو بڑی پسندیدگی حاصل ہے، میرا وہ گھر بڑا پسندیدہ ہے جس گھر میں سکینہ اور سکینہ کی ماں رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قربانی کے حوالے سے بھی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ باقی سب جو ہیں ان زوجات کے ایک ایک فرزند شہید ہوئے ہیں۔ امام حسین کی یہ واحد زوجہ ہیں، اصغر کربلا میں شہید ہو گئے ہیں، اور سکینہ بھی اسی کربلا کی چلتی ہوئی جنگ میں جا کے دمشق میں شہید ہو گئی۔ اللہ اکبر، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ پاک ہستی صبر سکون کے ساتھ رہی ہے۔ سیدہ سکینہ کے حوالے سے آخری تعارفی بات، بلا شبہ وہ 4 سال کی ہیں، دیکھنے میں عمر مختصر ہے، لیکن ان کا کردار ان 4 سالوں
ایسا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ مکمل زندگی اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، ان کی خطابت، ان کی مجاہدے، یزید کے مقابلے میں ان کا بولنا، ان کا وہ خواب بیان کرنا جس نے یزید کو کپ کپا کر رکھ دیا تھا، یہ ایسا کردار ہے کہ اس گھر کا ہر فرد جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔